یہ عمران خان صاحب کی طرف سے خاموشی آپریشن کے بعد یا جو بھی ان کی ایک ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اور کوئی بیان نہ آنا، کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہ ہونا بھی آپ اسی سلسلے کی کڑی نہیں سمجھتے کہ کوئی نہ کوئی جو سی بی ایمز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات سموتھلی چل رہے ہیں؟ اب گزارش یہ ہے جناب شاہد عارف صاحب کہ جو سی بی ایمز کا ڈیویڈنڈ کیا ہوگا، تحریک انصاف کے لیے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور ان کے لیے ان کا سب سے پہلا آبجیکٹو تو جیل سے باہر آنا ہے نا جی۔ تو اس وقت میں آپ کو عرض کروں گا پوری ذمہ داری سے کہ خبر کی بنیاد پر کہ عمران خان صاحب کا باہر آنا تو فی الحال مطلب یہ ہم دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ کوئی بہت انیوژول ایونٹ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسی چیز جو تلپٹ کر دے پاکستان کی سیاست کو اور پورے نظام کو، اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں میرے نزدیک، نہ ہی عمران خان صاحب کی خاموشی کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے کہ جی وہ چپ کر جائیں تو وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ نہیں، عمران خان صاحب جیسی شخصیت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور جیل سے باہر آ کے بھی چپ کر جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کوئی بہت ہی بیوقوف ہوگا جو یہ سوچے گا، کیونکہ عمران خان صاحب ایک پاپولر پولیٹیکل فگر ہیں، تو وہ تو جب آئیں گے باہر، اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ تو اپنی جو سیاسی مائٹ ہے اس کا استعمال چاہیں گے۔ لہٰذا فی الحال ان کی نہ ان کے کیسز کے حوالے سے کوئی بہتری مجھے نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی کچھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکال دے۔ اور انٹرسٹنگ بھی جو پچھلے 2-2.5 سال ہیں اس کے اندر کسی نے کوئی ایسی خواہش بھی نہیں ظاہر کی کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے یا وہ باہر آ جائیں۔ تو جو صورتحال پہلے تھی اس میں بدقسمتی سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو ملک کی صورتحال ہے کے پی کے اور پھر بلوچستان میں جو اتنا بڑا واقعہ ہوا 12 اضلاع میں، اور پھر انڈیا اور امریکہ، انڈیا اور یورپی یونین کے معاہدے ہو جانا، اور یہ جو بدلتی ہوئی سیناریو ہے، کیا یہ بھی مجبور نہیں کر سکتا حکومت اور اپوزیشن کو کہ وہ کسی راہ راست پر آئیں اور سی بی ایمز کریں اور اندرونی معاملات کو ٹھیک کریں؟ دیکھیے آئیڈیلی تو جو آپ نے فرمایا ہے ہونا تو ایسے ہی چاہیے جناب شاہد عارف صاحب کہ گفتگو ہو، جو سیاست بالکل جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جمود کا شکار ہو گئی ہے، اس میں کوئی بہتری آئے اور سیاستدان رستے نکالتے ہیں سیاست میں، وہ رستہ نکلنا چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کچھ اس جگہ آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا جس سے آپ کو لگے کہ کوئی تبدیلی ہو چکی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور ہر جگہ جو چیز جہاں پر جیسی تھی وہ پھنس چکی ہے۔ جتنی مرضی باتیں کی جائیں، جو مرضی کہا جائے، زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جائیں، 2-3 چیزیں حقیقت کی طرح اس وقت سب کے سامنے آشکار ہیں، اور میں خبر کی بنیاد پر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو نظام اس وقت اس حکومت کا چل رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ فوج کے اندر ایک مکمل سرٹنٹی ہے کہ یہ نظام بالکل ٹھیک جا رہا ہے، فوج کی قیادت کے اندر یہ سرٹنٹی ہے کہ وزیر اعظم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حکومت کا کوئی اس وقت ایسے فالنگ آؤٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کوئی لڑائی ہو جائے، اور نہ ہی کوئی اس وقت کوئی سازش ہو رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو نہ پنجاب اور نہ وفاق۔ جی اچھا، یہ فرمائیے گا، ابھی جو بلوچستان کا انفارچونیٹ واقعہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی بڑی کھل کے اس کی مذمت کی ہے۔ آج ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے کے پی کے میں۔ کل علیمہ خانم صاحبہ کو یہ بھی کہنا پڑا کہ اگر واقعتاً وہ رہائی چاہتے ہیں عمران خان کی سہیل آفریدی تو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ یہاں آئیں۔ تو کیا سہیل آفریدی جو 3 ہفتے پہلے، مہینہ پہلے بطور چیف ایگزیکٹو جس طرح وہ برتاؤ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے، اپنی تھاٹ کو ریوزٹ کیا ہے، یا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ان کے ہاں بھی؟ دیکھیے آفریدی صاحب ایک جوان اور جو شیلے سیاسی کارکن ہیں عمران خان صاحب کے لیے اس وقت، تو اگر عمران خان صاحب کے بعد کوئی بہت سب سے زیادہ پاپولر ہے تو وہ آفریدی صاحب ہیں، وہ پوسٹر بوائے ہیں تحریک انصاف کے۔ وہ انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی بالکل موبلائز رکھنا ہے، چارج رکھنا ہے، لیکن ایک فیکٹ جو کہ ان کے سامنے بھی ہے، انہیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب نہ مزاحمت سے اور نہ ہی کسی طرح کے دھاوے سے
یا لڑائی سے باہر آئیں گے. اس بات کا ادراک آفریدی صاحب کو بھی ہے کہ جب بھی ہوا یہ کسی تصفیے کی صورت میں ہوگا, کسی جو معاملہ ہے اس کے حل کی صورت میں ہوگا. جب تک وہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کے لیے مسائل حل نہیں ہوں گے, اور وہ اپنی جگہ یہ ایک ایشو رہے گا. آفریدی صاحب پلے الانگ کرتے ہیں وفاق کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا صوبہ چلانے کے لیے, تو وہ شاید معاملہ رہے گا. لیکن میں ایک اندازے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسے نقطے ضرور نظر آتے ہیں جس میں شاید یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آفریدی صاحب کے لیے بھی مسائل ہوں گے, اور شاید آفریدی صاحب بھی, یعنی جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, وہ بھی شاید خیبر پختونخوا کے آخری وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. شاید ان کے لیے بھی معاملات خراب ہوں گے, اور شاید 2029 تک جب تک اگلا الیکشن ہونا ہے وہ کنٹینیو نہ کر پائیں شاید, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ضرور موجود ہیں جن پہ شاید جو پروسیڈ کر رہی ہے. نہیں, یہ یعنی تبدیلی جو ہوگی یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوگی, اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی نہیں رہے گی, یا ان ہاؤس تبدیلی جس طرح پہلے ہوئی, علی امین کی جگہ سہیل آفریدی آ گیا اور سہیل آفریدی کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. یہ آپ ان میں سے کس چیز کو کرینی کیا سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی رخصت ہو جائیں گے اور کوئی آ کے گورنر راج کی صورت میں یا کسی اور جماعت کے وزیر اعلیٰ کی صورت میں وہاں حکومت بنائے گا؟ گورنر راج تو مجھے ہمیشہ سے بڑا عجیب سا ایک فارمولا لگتا ہے جناب شاہد عارف صاحب. لگ تو سکتا ہے لیکن وہ ایک ٹیمپریری سلوشن ہے, انلیس کہ آئینی ترمیم سے کچھ تبدیل نہ کر دیا جائے. دوسری بات یہ کہ مجھے پی ٹی آئی کی حکومت تو فرینکلی نظر آتی ہے, لیکن شاید آفریدی صاحب کے لیے مسائل نظر آتے ہیں, اور جو چل رہا ہے معاملہ شاید وہ اپنی ٹرم مکمل نہ کر پائیں شاید. نہیں, یہ کب تک آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کب تک آفریدی صاحب کو ٹالریٹ کیا جائے گا یا اس منصب پہ وہ رہیں گے؟ یہ 2025-26 میں ہی ہو جانا ہے یا سال ایک گزاریں گے وہ؟ دیکھیے, میں کوئی ٹائم لائن یا ڈیٹس دینے کا تو نہ قائل ہوں, نہ یہ میرا کام ہے, لیکن میں تو خبر کی بنیاد پر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں کچھ نقطوں کو ضرور جڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے کہ شاید یہ چیز افٹ ہو سکتا ہے کہ یہ آفریدی صاحب اس کو کھینچ لیں اور وہ آخری 2029 تک لے جائیں معاملات کو, اور کچھ بھی نہ ہو. لیکن میں یہ بات کوئی کسی تجزیاتی طور پہ نہیں کہہ رہا, میں کسی ایویڈنس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آفریدی صاحب کے لیے یہ ٹرم مکمل کرنا ود ایوری پاسنگ ڈے آنے والے وقت کے مشکل ہو جائے, انلیس کہ وہ بہت بڑا شفٹ اپنی پالیسی کے اندر اور اپنی تمام تر چیزوں کے اندر لے آئیں. کیونکہ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے آج آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جو نادرا ہے اس کا بھی ایک لیٹر ہمارے سامنے ہے جس میں ادھر سے بھی ویریفیکیشن ہو گئی ہے 9 مئی والے معاملات کے حوالے سے آفریدی صاحب کی. تو بے شک اس میں وقت 2-3 سال گزر گیا ہو, لیکن ایویڈنس اس سے کم ایویڈنس پہ, جہاں شاید پروگزیمٹی بھی نہیں تھی ان لوگوں کی جہاں پر وہ موجود تھے, ان کو آنت کے جرم میں, معاونت کے جرم میں سزائیں 9 مئی کے کیسز میں ہوئی ہیں, جن پر مجھے تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں بحیثیت ایک طالب علم کے. لیکن اگر یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر انلیس کہ آفریدی صاحب کو اہل بائے بتائیں کہ میں کسی جگہ وہاں موجود نہیں تھا یا کسی طرح کے پرتشدد واقعے میں ملوث نہیں تھا, آفریدی صاحب کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. صحیح. یہ جو ہمارے سینئر دوست نے ایک خبر دی کہ جی اپوزیشن کو پیشکش کی گئی ہے کہ 28 تک آپ حکومت کو مان لیں اور 28 میں نئے الیکشن کرا دیے جاتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر پر بھی اتفاق رائے ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی باتیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کائٹ فلائنگ ہیں, پتنگ بازی کا, جو کہ بسنت کا موسم ہے تو پتنگ بازی شروع ہو جاتی ہے میڈیا پر بھی, یا واقعی کوئی ایسی آفر ہوئی ہے؟ میں بہت احترام سے عرض کروں گا جی کہ یہ کسی جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی کوئی ایسی آفر, نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے, نہ ہی ایسی کوئی آفر کسی جگہ پر موجود ہے, اور نہ ہی یہ بات کسی نے تحریک انصاف کو کہی ہے یا کی. صحیح ہے. منیب صاحب, ظاہر آپ باخبر آدمی ہیں, بلوچستان میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوئے دہشت گردی کے, آلدو ہماری فورسز نے اس کو ناکام بنایا ہے, لیکن محرکات تو اس کے آپ کے علم میں ہیں, لیکن کچھ نئے عوامل جو اس میں سامنے آ رہے ہیں, یہ کتنا الارمنگ ہے؟ پھر صوبوں کی بلوچستان سے متعلق ایک بہت بڑا جواز یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی بے یقینی پیدا ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بھارت پہلے سے کھیل رہا تھا یہاں پہ, فتنہ ہندوستان ہی ہم نے BLA اور ان کو نام دیا ہوا ہے,
تو یہ جو چند نئے عوامل آ رہے ہیں، پاکستان کو اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں اگلا سوال یہ بھی رکھ لیں کہ کیا بلوچستان کی حکومت بھی 29 تک یعنی ہاں بگٹی صاحب چلتے رہیں گے آرام سے؟ جی، بگٹی صاحب ابھی تو کافی پرسکون طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، گو کہ ان کی میجورٹی کے چھوٹے موٹے ایشوز آج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد شاید آئے ہیں، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ ان کی حکومت چلتی رہے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دلیری سے ایک حکومت کی قیادت کر رہے ہیں. ان کے تعلقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے ہیں، محسن نقوی صاحب سے بہت اچھے ہیں. تو فی الحال تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو کہ بگٹی صاحب کے لیے ہو.